بسم اللہ وسلم علی رسول اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، آنے ہومیوپیتھک مٹیریل میڈیکا کے سلسلہ میں میں ڈاکٹر مطلوب احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ایک ایسی دوائی لے کے آیا ہوں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لمبے قد کے دبلے پتلے جن کا سینہ چھوٹا ہو، پیدائشی کمزور لوگ ہوں کے لیے بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے۔ اخراج خون کا رجحان، جسم پر نیلے سیاہ داغ پڑنا بھی اس کی خاص علامت ہے۔ استسقاء، ہاتھ پاؤں کی سوزش، سردی سے زیادتی، مگر معدہ اور سر کو ٹھنڈک سے سکون ملتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک وغیرہ بار بار اور زیادہ پینا چاہتا ہے، تاکہ ٹھنڈا برف جمع پانی، مشروبات اس کی پسندیدہ چیز میں آتا ہے۔ جسمانی جلن، خاص طور پر دردیں جلندار ہوں، بستر میں نیچے کو کھسکنے والے، طوفانی موسم میں زیادتی، یعنی بچے کو اگر آپ سرہانے پر لٹائیں گے تو وہ کھسک کھسک کر نیچے کو آ جاتا ہے۔ طوفانی موسم میں زیادتی یعنی بادل و باران، اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، اس سے اس کو خوف آتا ہے اور اس کی مرضیں بڑھتی ہیں۔ یورک ایسڈ کی وجہ سے دردیں، یورک ایسڈ بڑا ہوا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر دردیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سر درد، سر کی رسولیاں، گانٹھیں، گھریلو بجلی یا آسمانی بجلی کے جھٹکے سے آیا اندھا پن، یعنی گھریلو بجلی 220 وولٹ یا اس سے زیادہ وولٹ کا جھٹکا لگے، یا آسمانی بجلی یعنی جو کہہ لیں گے چمکتی ہے، اس کی وجہ سے آنکھوں پر اثر ہو اور اندھا پن آ جائے تو اس پہ کام کرنے والی بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے۔ جگر کی جملہ امراض یعنی ہیپیٹائٹس اے بی سی پر کام کرتی ہے۔ شدید قبض یا ایسے دست کے جیسے مقد کھل گئی ہو، مقد کا کنٹرول ہی نہیں ہے، پخانہ خود بخود انوالنٹری غیر ارادی طور پر متواتر نکل رہا ہو، زبردست خوفناک بھوک ہوتی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر کھائے، ٹھنڈا پانی شدید پیاس کے ساتھ پیے، یعنی ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس ہو، گرم پانی کو چھونے سے متلی ہوتی ہے، تاکہ گرم چائے، سوپ وغیرہ نہیں پینا چاہتا، کولڈ ڈرنک اور ٹھنڈا یخ پانی پینا چاہتا ہے۔ شدید شہوت ہوتی ہے، افسانی جوش والا بانجھ پن، حیض کی زیادتی، عورتوں میں جلک کی عادت یعنی فنگرنگ یا ماسٹربیشن کہہ سکتے ہیں کہ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ کھانسی اگر آئے گی تو مریض یا مریضہ سینے کو پکڑتا ہے، کچھ لوگ کھانسی میں سر پکڑتے ہیں، کچھ پیٹ پکڑتے ہیں، تو اس دوائی کا مریض سینے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ دل کا بڑھ جانا یا سوزش اس کی خاص علامت ہے۔ آنکھ کے نچلے حصے کی سوزش، پستانوں میں سخت ابار و گانٹھیں، پستانوں کی رسولیاں، گلٹیاں، تاکہ اللہ نہ کرے کہ کینسر وغیرہ ہو تو بھی کام کرتی ہے۔ پرپرا پر کام کرنے والی بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مریضوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ انڈر آرم اور انڈر لیگ آپ کو نیلے کالے سے داغ بنتے ہیں تو بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے تو اکثر داغ پڑتے رہتے ہیں۔ یہ داغ پڑنا عام طور پر جیسے آپ کہہ لیں کہ چوٹ لگتی ہے تو اندر سے ورید یا شریان پھٹتی ہے تو سکن کے نیچے خون جمع ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض جن کی نالیاں خون کی خود بخود پھٹ جاتی ہوں اور سکن کے نیچے خون جمع ہو جاتا ہو، جس کی وجہ سے دھبے سے پڑ جاتے ہوں، ان کو پرپرا کہا جاتا ہے۔ اور یہ عام طور پر بہت ہی خوبصورت لوگ ہوا کرتے ہیں، سفید جلد والے لوگ ہوتے ہیں۔ شراب کی عادت کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے۔ حنیمان اعظم لکھتے ہیں کہ یہ دوا پرانے دستوں کے مریضوں پر عمدہ کام کرنے والی دوا ہے۔ عام طور پر یہ مریض بائیں کروٹ نہیں لیٹ سکتے، ہمیشہ دائیں کروٹ ہی لیٹتے ہیں۔ جھک کر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، بال گرتے ہیں، محدود جگہ کا گنجا پن جس کو آپ بالچر کہتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ کام کرتی ہے۔ میں ہمیشہ اس کو بالچر میں آرسینکم البم کے ساتھ عدل بدل کر دیا کرتا ہوں۔ عام طور پر یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو خواب بھی سیکس کے ہی آتے ہیں، ان میں سیکسول ڈیزائر بہت زیادہ ابری بھی ہوتی ہے، اس لیے سیکس کی زیادتی کی وجہ سے اگر بانجھ پن آتا ہے تو اس پر بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہے۔ عام طور پر کمزوری کے حوالے سے اتنی کمزوری ہوتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے کھڑا ہونا پر چکر آ جاتے ہوتے ہیں۔ شدید قبض کی بھی دوائی ہے۔ ڈوگی سٹول اس کو کہتے ہیں کہ گلی سا پخانہ آیا کرتا ہے اور معدے کے حوالے سے بہت زیادہ بھوک لگا کرتی ہے، اور جیسے حیضہ میں ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد یا پانی پینے کے بعد فوراً ہی الٹی ہو جاتی ہے اور منہ بھر کے الٹی آنا اس کی خاص علامت ہے، یعنی پانی جیسے ہی پیٹ میں پہنچ کر گرم ہو جاتا ہے تو الٹی آ جایا کرتی ہے۔ یہ زیادہ نمک کھانے والے لوگ ہوتے ہیں اور پخانہ کرنے کے بعد شدید کمزوری ہوتی ہے۔ مردوں میں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ شدید شہوت ہوتی ہے اور مباشرت کی نہ روکنے والی خواہش ان میں بہت زیادہ ڈکشن پیدا کرتی ہے، غیر ارادی خراج منی اور جماع کے خواب بھی آیا کرتے ہیں۔ عام طور پر لمبے عرصے تک عورتوں میں خراج خون رہا کرتا ہے، یعنی حیض زیادہ دنوں تک رہا کرتا ہے، اور ایک خاص حوالے سے یعنی آواز کے حوالے سے دن کے دھندلک میں، یعنی جب سورج نکلا نہیں ہوتا اور صبح کا ٹائم ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے اور شام کا دھندلک کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا گلا اکثر خراب رہا کرتا ہے یا اس وقت اس کی آواز خراب ہو جایا کرتی ہے۔ نرخے میں درد رہنا بھی اس کی خاص علامت ہے اور آواز کو نکھارنے والی بڑی اچھی دوائی ہے۔ ایک اور خاص بات ہے، جیسے شروع میں نے بتایا ہے کہ اخراج خون کو روکنے والی دوائی ہے، اگر ہلکا سا پن وغیرہ بھی لگ جائے یا چھوٹا سا زخم ہو تو بہت زیادہ خون نکلا کرتا ہے۔ سکروی، نیلے داغ، نقلی فالج اور ہڈیوں کے گدے کی سوزش، ہڈیوں کا خستہ پن بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ ایک خاص علامت ہے کہ نوسیر یعنی ناک کی
ناک سے ہر وقت خون ہی بہتا رہتا ہے، اور ایسے لوگوں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کا رومال یا ٹشو اکثر خون آلودہ ہی رہا کرتا ہے۔ پرانا نزلہ زکام بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ دانت صاف کرنے سے مشروڑوں سے خون آنا بھی اس کی خاص علامت ہے، اور اسی طرح پیشاب میں خون بھی آ سکتا ہوتا ہے، یعنی کسی بھی جگہ سے کسی بھی وقت اخراج خون کا رجحان ہوا کرتا ہے۔ میری مراد ہے فاسفورس سے۔ فاسفورس پر بات کر رہا تھا۔ والسلام۔